السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار، نواز شریف مقدمے سے بری۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ چیئرمین PTI انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ علی ظفر کا کہنا ہے کہ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین PTI کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں اور نواز شریف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ پورے شریف خاندان نے جو مشکلات جھیلی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ غیر محفوظ، کالعدم TTP کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ۔ وزارت خارجہ کا حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ سندھ میں موسم خشک، راتیں سرد رہیں گی۔ رواں موسم میں اب تک کی سرد رات ریکارڈ ہوئی ہے۔ لاہور کی فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ۔ NDP سے کیا گیا فارما کیئر کا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے، کینیڈین حکومت کا اعتراف۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ NDP کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے پہلے ہی کچھ اقدامات کیے ہیں۔ اونٹاریو کی صوبائی حکومت کا ٹورنٹو سے زائد $1 بلین نئی فنڈنگ کا وعدہ۔ فنڈنگ کو مختلف اہم منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ فنڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے وفاق کی مدد لازمی درکار ہوگی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ملک بھر کے لیے موسم کے متعدد انتباہات جاری۔ طوفان کے سبب 35 میٹر تک برف باری کا امکان۔ اونٹاریو کے کچھ مقامی علاقوں میں زیادہ برف پڑنے کا امکان۔ 12 یرغمالیوں کے بدلے مزید 30 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی قید سے رہا۔ حماس نے بھی ایلن مسک کو غزہ کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ غزہ میں گھر کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود زندہ مل گیا۔ روس کے الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے، پیوتن نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ مغرب روسو فوبیا میں مبتلا ہے اور امریکہ روسی وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے۔ روسی الیکشن میں مداخلت حملہ تصور کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان میں اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز اور دیگر موجود تھے۔ نیب پروسیکیوشن ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود رہی۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ نواز شریف کے شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اپیل منظور کر کے بری کیا گیا۔ شریک ملزمان پر اعانت جرم کا الزام تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ فیصلہ سننے کے بعد نواز شریف نے کہا کہ آج میرے ساتھ انصاف ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں وہ اسحاق ڈار سے گلے ملے اور روانہ ہو گئے۔
پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی بنے گا وہ عارضی طور پر ہوگا۔ کسی قداور سیاسی شخصیت کو چیئرمین بناتے تو -1 کی بات ہوتی۔ وکیل علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو موقع دینا نہیں چاہتے کہ وہ بلے کا نشان چھین لے۔ عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے۔ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرے پاس چیئرمین پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر اور نظریہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی سے 1-1.5 گھنٹہ بات ہوئی۔ انہوں نے 2 ٹوک بات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ انہیں کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہی رہیں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین امیدوار ہوں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل و پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا، جبکہ نواز شریف کی مخالفت اور دشمنی میں بلوچستان کی حکومت بھی گرا دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے اعلی کاروں کی سہولت کاری ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی کو فوج میں بغاوت کی بھیانک سازش کے تحت فوج میں تختہ الٹنے کی سازش کی گئی۔ غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے لے کر پورے شریف خاندان نے جو مشکلات جھیلی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی اور اب پھر اپنے ملک واپس آئے ہیں۔ نواز شریف نے خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا الیکشن بروقت ہونے چاہیے۔ قانون اور جمہوری تقاضوں کی یہی منشا ہے۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ انتخابی مہم میں داخل ہو رہے ہیں۔ نواز شریف انتخابی مہم کے دوران منشور پیش کریں گے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بآسانی دستیابی سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بآسانی دستیابی سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں تو ٹی ٹی پی کی پاکستان کے خلاف دہشت گردی 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، مگر حالیہ دہشت گردی کی لہر نے ایک بڑے خطرے کو جنم دیا ہے۔ حالیہ دہشت گردی کی خاص بات ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی دسترس میں غیر ملکی ساختہ جدید اسلحے کی فراوانی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو افغان طالبان کے بھرپور تعاون اور جدید غیر ملکی ساختہ اسلحے کی بآسانی دستیابی کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنا پر آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے جدید غیر ملکی اسلحہ جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ غیر محفوظ ہے اور ٹی ٹی پی کو ایک منظم طریقہ کار کے تحت پاکستان میں
بدامنی پھیلانے کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد 7.12 ارب ڈالر مالیت کا جدید امریکی اسلحہ افغانستان میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ اسلحہ افغان طالبان کے غیر منظم ڈھانچے کی بدولت مختلف پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا۔ حالیہ دہشت گردی کی وارداتوں کا ذکر کیا جائے تو پشاور، لکی مروت، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹی ٹی پی نے امریکی ساختہ اسلحے سے حملے کیے جو کہ ٹی ٹی پی کی عسکری قوت میں اضافے کا باعث بنے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں ایف سی کیمپوں پر حملہ کیا۔ 12 جولائی 2023 کو روپ گیریژن پر ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے غیر ملکی اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ایک بڑے گروپ نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے تمام تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ آخر یہ غیر ملکی اسلحہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ عالمی برادری کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشت گرد تنظیموں کا نوٹس لینا ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور 26 نومبر کو ضلع بنوں میں افغان شہری کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ افغان نمائندے کو آگاہ کیا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنوں حملے کے مرتکب افراد اور مہم سازوں کے خلاف مکمل تحقیقات اور کارروائی کی جائے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تمام دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کی خلاف فوری طور پر قابل تصدیق کارروائیاں کی جائیں۔ حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکا جائے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں سرما کا آغاز ہو گیا جس کے بعد رواں موسم میں اب تک کی سرد رات ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ بدلتے موسم میں دن کا وقت خشک اور رات میں خنکی رہے گی جبکہ سرد موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دسمبر کے مہینے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوگی جس کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ بھر میں صبح کے وقت میدانی علاقوں میں دھند کا بھی امکان ہے۔ شہر قائد کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف جبکہ رات میں موسم خنک رہ سکتا ہے۔ شہر قائد میں شمال مشرق کی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسب 65% ریکارڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کی تمام تر کوششوں کے باوجود فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ جاری ہے۔ عالمی ویب سائٹس پر لاہور کا ایئر انڈیکس گزشتہ روز سے بھی زائد 465 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 375 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M3، M4، M5 اور M11 پر حد نگاہ متاثر ہو گئی ہے۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ موٹر وے پولیس نے غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شام کے اوقات میں خطہ پوٹھوہار سمیت شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔